بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، مسلمانوں کا نظم سیاسی جمہوری ہونا چاہیے یا غیر جمہوری؟ اس معاملے میں قرآن مجید نے اپنا موقف پوری وضاحت کے ساتھ سورہ شورى میں بیان کر دیا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا نظام ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہے۔ یہ قرآن مجید کی صریح نص ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے تمام معاملات ان کے آپس کے مشورے سے طے ہوں گے۔ حکومت ان کی رائے سے قائم ہوگی اور انہی کی رائے سے ختم ہوگی۔ نظم و نسق ان کے مشورے سے تشکیل پائے گا اور مشورے سے تبدیل ہوگا۔ آئین اور قانون سازی میں بھی انہی کی رائے فیصلہ کن ہوگی۔ جو آیت ہے اس کے اسلوب سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مشاورت ایک بہتر حکمت عملی ہے جس کا حکمرانوں کو ایک طرح سے اہتمام کرنا چاہیے۔ استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی نے اس آیت کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اسلام کے قانون سیاست میں نظم حکومت کی اساس یہی 3 لفظوں کا جملہ ہے جو اپنے اندر جہان معنی سمیٹے ہوئے ہے۔ ان کے نزدیک اس حکم کا تقاضا یہ ہے کہ امیر کی اطاعت مشورے کے ذریعے سے منعقد ہوگی، یعنی نظام مشورے ہی سے وجود میں آئے گا۔ مشورہ دینے میں سب کے حقوق برابر ہوں گے۔ جو کچھ مشورے سے بنے وہ مشورے سے توڑا بھی جا سکے گا۔ جس چیز کو وجود میں لانے کے لیے مشورہ لیا جائے گا، ہر شخص کی رائے اس کے وجود کا ایک طرح سے جز ہوگی۔ اجماع و اتفاق سے اگر فیصلہ نہیں ہو سکے گا تو فصل نزاعات کے لیے اکثریت کی رائے کو قبول کر لیا جائے گا۔ یہ اس معاملے میں استاد گرامی کا موقف ہے۔ ہمارے مفسرین بھی اس آیت کو سیاست کے بنیادی اصول کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ اس کی بنا پر انہوں نے جہاں آمریت کو اسلام کے منافی قرار دیا ہے، وہاں یہ تسلیم کیا ہے کہ دور جدید کی جمہوریت میں اسی اصول کی روح کار فرما ہے۔ صاحب معرف القرآن مفتی محمد شفیع عثمانی بیان کرتے ہیں کہ امرہم شورا بینہم کے اصول نے شخصی بادشاہت اور وراثتی حکومت کے غیر فطری تصورات کا خاتمہ کر دیا ہے، اور زمانہ حاضر کی جمہوریت اسلام کے اسی فطری اور عادلانہ نظام کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے بھی مشورے کو اسلامی ریاست کا اہم ترین اصول قرار دیا ہے اور اسے اسلام کے ان کارناموں میں شامل کیا ہے جنہوں نے انسانی زندگی پر انقلابی اثرات مرتب کیے ہیں۔ جہاں تک استبدادی نظام کا تعلق ہے تو ان کے نزدیک یہ زیادتی پر مبنی ہے، یعنی استبدادی نظام جو ہے وہ زیادتی پر مبنی ہے جس سے گھٹن اور محرومی جنم لیتی ہے۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی نے بیان کیا ہے کہ نظم اجتماعی کو مشورے پر قائم نہ کرنا قانون الہی کی صریح خلاف ورزی ہے۔ ان کے نزدیک آیت کا مدعا یہ نہیں ہے کہ اجتماعی معاملات میں مسلمانوں سے مشورہ کر لینا چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا اجتماعی نظام چلتا ہی مشورے سے ہے۔ امرہم شورا بینہم کے معنی و مفہوم کی روشنی میں اگر ہم اپنے سیاسی نظام کا جائزہ لیں تو یہ 5 نکات ناگزیر ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حکومت کے قیام و دوام کا انحصار عوام کی رائے پر ہونا چاہیے۔ وہی شخص یا گروہ حکومت چلائے جسے عوام اس ذمہ داری پر فائز کریں۔ کسی کو یہ حق حاصل نہ ہو کہ وہ مذہب کی بنا پر یا وراثت کی بنا پر یا نسل کی بنا پر یا تلوار کی بنا پر یا بندوق کی بنا پر مسلمانوں کے نظام حکومت پر اپنا تسلط قائم کرے۔ امرہم شورا بینہم کے اصول کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ کے تمام ادارے مسلمانوں کی اجتماعیت کے تابع ہوں۔ ریاست کے لیے کیا دستور ہونا چاہیے اور اسے کن اصولوں پر استوار ہونا چاہیے، اس کی تجاویز تو ماہرین ہی ترتیب دیں گے، مگر ترک و اختیار اور ترمیم و اضافے کا فیصلہ عوام کریں گے۔ اسی طرح دین کے معاملے میں کس عالم دین کی تشریح یا تعبیر کو قانون کا درجہ حاصل ہونا چاہیے، اس کا فیصلہ بھی عامت المسلمین کی ثوابدید پر منحصر ہوگا۔ تیسری بات یعنی امرہم شورا بینہم کا جو تیسرا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کی داخلہ اور خارجہ پالیسیوں کے حوالے سے بھی عوام الناس کے رجحان کی پیروی کی جائے گی۔ تعلیم، صحت، روزگار اور رفاہ عامہ کے معاملے میں ترجیحات کا تعین ان کے میلانات کے مطابق ہوگا، یعنی عوام کے میلانات کے مطابق ہوگا۔ اسی طرح دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات انہی کی منشا کے مطابق استوار کیے جائیں گے اور بین الاقوامی معاملات میں بھی انہی کے تصورات کو روبہ عمل کیا جائے گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ تمام لوگوں کو مشاورت اور رائے دہی کے مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔
مشاورت میں اگر ان کی براہ راست شمولیت ممکن نہ ہو، جیسا کہ موجودہ زمانے میں یہ صورت ہے، اگر یہ شمولیت ممکن نہ ہو تو وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے یہ حق استعمال کریں گے۔ مزید برآں جو اس میں بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی معاملے میں ان کے مابین اتفاق رائے قائم نہ ہو تو کثرت رائے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ امرہم شورا بینہم کے اصول کا 5واں تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اگر اپنی قومی حیثیت میں کوئی غلط فیصلہ کر لیں تو ارباب اقتدار اور اہل دانش پوری درد مندی کے ساتھ انہیں سمجھائیں اور ہر طریقے سے ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں، لیکن اس سے آگے بڑھ کر انہیں بزور قوت روکنے کا ان کو ہرگز حق حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ یہی امرہم شورا بینہم کا تقاضا ہے اور یہی جمہوریت ہے۔ آمرانہ اور استبدادی نظام اس کا متضاد ہے، لہٰذا اسلام کے قانون سیاست میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ استاذ گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی نے بجا طور پر یہ بات بیان کی ہے کہ اسلام میں حکومت قائم کرنے اور اس کو چلانے کا یہی ایک جائز طریقہ ہے۔ اس سے ہٹ کر جو حکومت بھی قائم کی جائے گی وہ ایک ناجائز حکومت ہوگی، خواہ اس کے سربراہ کی پیشانی پر سجدوں کے نشان ہوں یا اسے امیر المومنین کے لقب سے نواز دیا جائے۔